السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، یہ جو آج کی آیا آف دا ڈے ہے یہ بہت اسپیشل ہے اس لحاظ سے کہ اس قسم کا اسلوب آپ کو پورے قرآن مجید میں ایسے نہیں ملتا کہ 10 جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہوں اور اس میں عورتوں کے بارے میں وہی صفت الگ سے مینشن کی گئی ہو۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر عربی کا اسلوب یہ ہے کہ اگر جمع مذکر کا صیغہ ہے تو اس کے اندر جمع جو ہے وہ خواتین کی شامل ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر مسلمین لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ سمجھے کہ عورتیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کی شان نزول میں ایک روایت نقل ہوتی ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے جب ازواج مطہرات سے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید میں عورتوں کا اس طرح اسپیسیفکلی ذکر نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ 10 صفات جو ہیں وہ الگ سے خواتین کے لیے بھی مینشن کی گئی ہیں۔ ان کا یعنی یہ سمجھے کہ ایک بتایا گیا ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ عمل صالح کرے گا، اگر اس کے اندر یہ صفات ہوں گی تو لازماً اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اب ہم ان صفات پہ آتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی محافظون کا سلیبس ہے یا ریاض الصالحین ریاض الصالحات کا سلیبس ہے تو اس کے اندر یہ 10 صفات لازماً شامل ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بیک وقت ایگزسٹ کرنی چاہیے۔ یہ کوئی پروگریشن نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اندر ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ شروع یہ اسلام سے ہوتی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اسلام سے مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ اسلام کا مطلب سبمیشن ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان کا مطلب ایمان بالغیب ہے کہ ہمارا آخرت پہ ایمان ہو، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، اور قیامت کے دن جو ہے وہ حساب کتاب والے دن کے اوپر، یعنی یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ایمان بالغیب۔ اور پھر قانتین کا مطلب یہ سمجھیں کہ اس سبمیشن کے اندر کوئی آپ کے پاس ایک نوکر ہے جو کہ آپ کے زندہ باد کے نعرے بھی لگاتا ہے لیکن آپ کے کام نہیں کرتا، تو وہ ایک ایسی سبمیشن جس کے اندر ڈیوٹیفل بھی ہو، تو وہ ہے قانتینہ۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو صادقین، سچ کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے قول، عمل اور اپنی جو کردار کے اندر وہ سچائی ہو، تو یہ سچائی بھی ایگزسٹ کرنی چاہیے۔ ساتھ میں صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس لوگوں کے ظلم سہے، بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہیں، جو ڈیوٹیفل ہیں جس کے اندر، اور جس کے اندر جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہیں، اس میں اگر کوئی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں تو برداشت کرتے رہیں، لیکن اپنے راستے پہ چلتے رہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے خاشعین ہے، یعنی کہ ایک تو ہمبل ہوں، ہیوملٹی ہو ہمارے اندر، دوسرا جو ہے وہ ہم اپنے جو کام ہے اس کے اندر جو ہے وہ خشوع و خضوع پیدا کریں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ لجاجت ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ ہم اپنی عبادت میں جو ہے وہ اخلاص اور ہماری عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ایک التجا کرنے والے بن جائیں۔ جیسے کہ آگے بھی اسی سپارے میں آتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا جو منصب ہے وہ ایک فقیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کل کا کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ ساتھ میں یہ کہ خوب زیادہ صدقہ کرنے والے ہوں۔ اب صدقہ یہ نہیں ہے کہ میں کروڑوں روپے دے دوں تو میں صدقہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر میرے پاس جو گنجائش ہے وہ 100 روپے کی ہے اور میں اس 100 روپے میں سے 20 روپے صدقہ دے رہا ہوں، تو بھی میں انشاءاللہ متصدقین میں ہی شمار ہو جاؤں گا اللہ کے حکم سے۔ اور جو صائمین و صائمات کے اندر وہ جو فرض روزے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ایام بیس کے روزے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے کہ ہر جمعرات کے دن ہم کوشش کریں کہ ہم نفلی روزہ رکھیں۔ تو اس طرح کی اگر کوئی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی جو شمار ہے وہ صائمین اور صائمات میں سے ہو جائے گا۔ اور حافظین فروجہم والحافظات کے اندر نہ صرف یہ کہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا ہے، بلکہ یہ کہ اپنی نظروں کی حفاظت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نظروں کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی فرج کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا، ساتھ میں ذاکرین اللہ کثیرا و ذاکرات کے اندر ذکر کثیر کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہم جو ہر وقت کی دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے، پانی پینے کے وقت جو ہے وہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کھانا کھانے کے وقت کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں ہیں روزمرہ کی وہ بھی اگر ہم پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ ہم 100 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ استغفار کر لیں، 100 دفعہ جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، اور روزانہ کا جو ایک سپارہ تلاوت کرنے کا معمول ہے وہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائیں
جائیں گے. جیسے جیسے دور فتن قریب آ رہے ہیں تو کیونکہ غفلت زیادہ ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کم عمل پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے مراتب دے دے گا. بس ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفات زندہ رہیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی یہ صفات ضرور ٹرانسمٹ ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے دل ایسے بن جائیں گے کہ لوگوں کے لیے وہ روشنی کا سبب بنیں گے, ہمارے اپنے لیے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے دل جو ہے نا وہ چمک جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کے اندھیروں سے بچا کر ایمان کی روشنی میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے تاکہ ہم ویسے بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بنیں. آمین.